سر سلامت نہیں رہتے دستار کے بیچ، ہر ایک پہ لگاتا ہے تو کفر کے فتوے، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہمت ہے تو کسی کافر کو مسلمان کرو۔ غریب نے اسلام سمجھا غلط، آپ کو آؤٹ سٹینڈنگ مین آف 20 سینچری کا ایوارڈ دیا، وہ حقیقت جو نگاہوں سے ابھی اوجل ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگر گوشہ شیخ الاسلام ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، صدر تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل، معزز قائدین تحریک منہاج القرآن، معزز مہمانان گرامی قدر، واجب الاحترام اساتذہ کرام، اور میرے قائد کی سالگرہ کے پروگرام میں شریک طالب علم دوستوں، آپ سب کو قائد کا ایک ادنا سا خادم ضیاء الرحمن سلام کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے قائد پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جنہیں آج دنیا شیخ الاسلام اور عالمی سفیر امن کے طور پر جانتی ہے، کو کثیر الجہاد بھی بنایا اور جامع الصفات بھی۔ آپ نہ صرف علم و عرفان کے پیکر ہیں بلکہ عاشق ساقی کوثر بھی ہیں۔ آپ نہ صرف عالم اسلام کے عظیم مفکر، مفسر، معلم اور مجتہد ہیں بلکہ عصر حاضر کے عظیم مجدد بھی ہیں۔ علم و عرفان کا پیکر ہے ہمارا قائد، عاشق ساقی کوثر ہے ہمارا قائد، اور فن گویائی میں برتر ہے ہمارا قائد، فن گویائی میں برتر ہے ہمارا قائد۔ اور اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو، اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو، ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ ہم کو۔ مگر آج کے اس معزز ایوان علم و ادب میں میرا منتخب کیا گیا موضوع حضور شیخ الاسلام عالمی سفیر امن۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ سامعین مکرم، وہ قوم جو دنیا بھر کو امن و سلامتی کی دولت دینے کے لیے آئی تھی، آج اس کا اپنا جسم لخت لخت ہو چکا ہے۔ ہر طرف انتشار و افتراق اور قتل و غارت کا ایسا ماحول گرم ہے کہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استغاثہ کرتے ہوئے حفیظ طائب کو کچھ یوں کہنا پڑا کہ اے نوید مسیحا تیری قوم کا، اے نوید مسیحا تیری قوم کا، حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا۔ اے نوید مسیحا تیری قوم کا، حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا۔ اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، اور یا نبی اب تو آشوب حالات میں تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا گئے۔ یا نبی اب تو آشوب حالات میں تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا گئے۔ دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی۔ جناب صدر، آج امت کی چادر تار تار ہے، انسانیت درد کی بہنوں میں کراہ رہی ہے۔ بد امنی، قتل و غارت، دہشت گردی، دھماکوں سے مسجدیں، امام بارگاہیں، خانگاہیں، یہاں تک کہ جنازے بھی غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ اور ایسے ہی دور کے متعلق میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں
قتل اس طرح عام ہو جائے گا کہ نہ تو مارنے والے کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور نہ مرنے والے کو اس بات کی خبر ہوگی کہ مجھے کس جرم کی سزا میں مارا جا رہا ہے۔ آج ایسا ہی ماحول ہے کہ قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل، اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ، اور سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں، سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں، حرف بارود اگلنے لگے اخبار کے بیچ، اور اپنی دستار کے چھن جانے کا افسوس نہ کر، اپنی دستار کے چھن جانے کا افسوس نہ کر، یہاں سر سلامت نہیں رہتے دستار کے بیچ۔ مگر سامعین محترم، اس نفرت زدہ ماحول میں میرا قائد محبتوں کا سفیر اور امن و سلامتی کا پیغام لے کر ابھرا ہے، اسلام کا وہ ہنسی چہرہ جو غیروں کے زہر آلود پروپیگنڈے اور اپنوں کی غلط تعبیر و تشریحات کی وجہ سے مسخ ہو چکا تھا، اسے پھر سے نکھارا جا رہا ہے۔ میرے قائد نے اپنی معروف کتاب ایمان اور اسلام میں ایمان کے مادہ اشتقاق کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ امن اور ہمارا دین دین سلم ہے۔ آپ کے نزدیک حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ سے تعلق استوار کر کے نہ فقط خود امن و سلامتی کی دولت پالتا ہے بلکہ اس سے پوری دنیا فیض یاب ہوتی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ نہ ہو، اسے مسلمان کہنا تو کجا، انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ جناب صدر، ایسے ہی درندہ صفت لوگوں کے متعلق حفیظ جلندری لکھتے ہیں، بشر ہیں، بھیڑیے ہیں، سانپ ہیں کہ چیتے ہیں، بشر ہیں، بھیڑیے ہیں، سانپ ہیں کہ چیتے ہیں، سمجھ کر شیر مادر دوسروں کا خون پیتے ہیں، سمجھ کر شیر مادر دوسروں کا خون پیتے ہیں، اور خدا کی بے زر مخلوق کو جینا نہیں ملتا مگر کے ڈر سے پانی گھاٹ پر پینا نہیں ملتا۔ جناب صدر، میرے قائد نے امن عالم کے فروغ کے لیے ایک طرف تو بین المسالک رویداری کا پیغام دیا، تو دوسری جانب بین المذاہب تحمل و برداشت کا پیغام دیا۔ آپ نے عقیدہ و مسلک کی بنیاد پر تفرقہ پھیلانے والوں اور اپنی رائے سے اختلاف پر کفر و بدعت کے فتوے لگانے والوں اور دعوت کے نام پر تبلیغ اور دعوت کے نام پر دہشت اور تبلیغ کے نام پر تخریب کرنے والوں کو متنبہ کیا اور کہا مقصد تیرا تخریب ہے، تعمیر نہیں ہے، مقصد تیرا تخریب ہے، تعمیر نہیں ہے، کردار تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے، کردار تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے، اور ہر ایک پہ لگاتا ہے تو کفر کے فتوے۔ اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جناب صدر، طاہر جی، طاہر جی، طاہر، جناب صدر، آپ نے 1988 کی شب میلاد مینار پاکستان لاہور کے سائے تلے تمام مسالک اہل سنت، اہل حدیث اور اہل تشیع میں ہم آہنگی کے لیے اکابر علماء پر مشتمل رابطہ کونسل اور پھر 12 نکاتی اتحاد امہ کا فارمولہ 1990 میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور تحریک منہاج القرآن کے مابین 10 نکات پر مشتمل اعلانیہ وحدت کے ذریعے علماء ملت کو اس انداز میں مسلکی رواداری کا پیغام دیا کہ شیرازہ امت نہ پریشان کرو، شیرازہ امت نہ پریشان کرو، ملت پہ خدا را یہی احسان کرو، ملت پہ خدا را یہی احسان کرو، اور سہل ہے مسلمان کو کافر کہنا،
سہل ہے مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کسی کافر کو مسلمان کرو۔ جناب صدر، دنیا کو تہذیبی تصادم سے بچانے کے لیے آپ نے عالم مغرب کے سامنے تشدد اور انتہا پسندی سے پاک اسلام کے حقیقی تصورات پیش کیے۔ آپ نے لاہور سے لے کر لندن تک اور لندن سے لے کر نیو یارک تک اور نیو یارک سے لے کر افریقہ تک یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں، مغرب نے اسلام سمجھا غلط ہے اور ہم مسلمانوں نے اسلام پیش غلط کیا ہے۔ مس ریپریزنٹیشن اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ۔ اور آپ کے مذہبی رواداری کے اقدامات، عیسائیوں کے لیے جامع مسجد منہاج القرآن کے دروازے کھول دینا اور پھر دنیا بھر میں امن و سلامتی کے ہونے والے خطبات کو دیکھ کر پاکستان کی مسیح برادری نے آپ کو کرائسٹ آف ارتھ کا ایوارڈ دیا، جبکہ مسیح عالمی برادری نے آپ کو پیس کا ایوارڈ دیا۔ اسی طرح امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ نے آپ کو آؤٹ اسٹینڈنگ مین آف 20th سینچری کا ایوارڈ دیا۔ حاضرین گرامی، آپ کی تحریک منہاج القرآن ایک صوفیانہ تحریک ہے اور صوفیاء کا مشرب محبت ہوتا ہے۔ آپ کے نزدیک بغداد کے غوث الاعظم، بخارا کے شاہ نقشبند، لاہور کے داتا، اجمیر کے خواجہ، پاک پتن کے بابا فرید، کوٹ مٹن کے خواجہ فرید، بستامی، خرقانی، سرہندی، شیخ سعدی، بشر حافی، یہ سب ان صوفیہ انسان دوست تھے۔ یہ گناہ سے نفرت کرتے تھے، گناہ گار سے نہیں۔ یہ پیکر امن و سلامتی تھے۔ آج نفرتوں کے دور میں آپ کی تحریک پھر سے صوفیزم کو عام کر رہی ہے۔ میرے دوستوں، آج ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اپنے قائد کا دست و بازو بن جائیں تاکہ ایک دفعہ پھر اسلام کے نظام رحمت کی برکات سے مستفید ہو سکیں۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنے قائد کے لیے ان جذبات پر کہ شہر ظلمات میں ہاں ایک دیا ہے روشن، شہر ظلمات میں ہاں ایک دیا ہے روشن، اپنے فیضان سے تابا یہ اجالے رکھنا، اپنے فیضان سے تابا یہ اجالے رکھنا، اور تندی باد مخالف نہ بجھانے پائے، تندی باد مخالف نہ بجھانے پائے، رب قادر میرے طاہر کو سنبھالے رکھنا۔ اور اے میرے قائد، تجھے تاریخ سلامی دے گی، اے میرے قائد تجھے تاریخ سلامی دے گی، آبرو خاک میں بدخواہ کی رل جائے گی، اور وہ حقیقت جو نگاہوں سے ابھی اوجل ہے، وہ حقیقت جو نگاہوں سے ابھی اوجل ہے، وقت آیا تو ہر ایک شخص پر کھل جائے گی، وقت آیا تو ہر ایک شخص پر کھل جائے گی۔ والسلام۔ تو میرے عہد کی پہچان ہے میرے قائد، افق افق پہ لکھی ہیں حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہیں یہ عظمتیں تیری۔